یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی ہے. میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے، تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن، وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے، میں تو 1 گھنٹہ سر پڑھولتا رہا، مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن کلمہ کن جو تھا، وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا، وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ ہے، وہ جانے. خیر، اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا، اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں، بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا، ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے، جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور، کیونکہ ان کے یہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے، مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے، پاکیزہ ہے نا. پاکیزہ جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا، ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو، اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت، وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہوگی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی؟ پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں، جس کام کے نتیجے میں، بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے کیا ہے، حرام ہے. حرام کرو گے تو ولد الزنا بچے پیدا ہوں گے، غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لینا اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے، تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے، چھپاتا ہے اس عمل کو، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلا جانا، لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلا جائے. دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا، واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں، چھپاتا بھی ہے لوگوں سے، دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو، جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر، اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں، لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. اب حکیم کیا ہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے، اتنا گندا عمل. اچھا ہے شکر کر، نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے، اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے، ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے، اور زیادہ 1 ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب، اب تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو. تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے، انسان کو اس میں حیا آتی ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اولاد ملتی ہے جس پہ انسان خوشیاں مناتا ہے، انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا، اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر، تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے. مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے ڈاروین کے بارے میں نا، جو ایوالو ہونے کا قائل ہے، ایوالو ہوا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو منی سے انسان بنتا ہے نا، منی کے قطرے سے، اگر سائنسدانوں کو لے جا کے نا جنگل میں چھوڑ دیا جائے، یا جنگلی لوگوں کو کہا جائے کہ اس پہ ریسرچ کرو جنہوں نے یہ عمل کبھی نہ دیکھا ہو، فرمایا اگر کوئی ان کو جا کے بتائے نا یہ عمل ہوا ہے، وہ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائیں گے مگر اس عمل پہ یقین نہیں کریں گے. کہتے ہیں امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن ہم نے مشاہدہ کر لیا تو ہم اللہ کی اس قدرت پہ ایمان لے آئے. تبھی اللہ کہتا ہے کہ جو منی سے انسان کو بنا سکتا ہے. اور منی کے لفظ قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے پانی سے.
سلالۃ من ماء مہین، ایک ذلیل گھٹیا پانی جو خلاصہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا. سلالہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ سلا یتسللو کا معنی ہوتا ہے کھسکنا. جیسے آٹے میں سے بال آپ یوں کر کے آرام سے نکال لیتے ہیں, ہوتا ہے نا, یا کوئی مجلس میں بندہ بیٹھا وہ کھسک کھسک کے پتلی گلی سے نکل جائے, اس کو بھی یتسللون منکم لوادا سورہ نور میں, کہ منافقین نبی کی مجلس میں ہوتے تھے یوں ہی کر کے کھسک کے نکل جاتے تھے, بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے. تو اللہ نے منی کے لیے سلالہ کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں. کیا مطلب؟ اب اتنے بڑے مجمع سے نکلنا مشکل کام ہے نا, لیکن ایک بندہ تھوڑا سا کھسکتا ہے, تھوڑا سا یوں ہوا, تھوڑا سا یوں ہوا, تو پتہ ہی نہ چلے, اور ایسے سلولی یوں کر کے تھوڑی دیر میں مارکیٹ سے شارٹ, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, یہ بغیر بتائے کلاس سے طالب علم چلا گیا, استاذ کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو غصہ کیسے آئے گا؟ تو منافقین یہی کام کرتے تھے. اسی کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ جو استعمال کیا منی کے لیے بھی, کہ مختلف خوراکیں ہیں جو باپ اور ماں کھاتے ہیں, کتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس سے منی کی چیزوں کو کھسکا کے نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, سلیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جس سے منی بنتی ہے, اور آگے اس سے انسان بننا ہے. گوشت, انڈے, روٹی, شہد, میرے منہ پہ تو اچھی اچھی چیزیں ہی آتی ہیں, اب کیا کروں, آج کل کی مثالیں دیتا ہوں, غلط معذرت, آپ کہیں گے پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات, جیسے برگر, پیزا, گولا گنڈا, یہ سب چیزیں ماں باپ کھا رہے ہیں, تبھی بچے بھی گولے گنڈے جیسے پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ خلاصہ تو سلالہ کا مطلب خلاصہ, جو ایسے کھسکا کے اللہ نے نکالا ہو, یعنی خفیہ طریقے سے نکل رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا, ورنہ یہ کام بڑا مشکل ہے بھائی. جو انسان کے جو اسپرم ہوتے ہیں وہ جن چیزوں کا مرکب ہے, وہ کیا ہے, میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم ہے میرا خیال ہے, یا اس زنک کی بہت بڑی مقدار ہوتی ہے, اور کچھ گلوکوز کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جو کھجور اور شہد میں ہوتی ہے. وہ جو ڈاکٹر آئے تھے نا شوگر کے, انہوں نے کہا کہ گلوکوز اور شہد میں جو شوگر ہوتی ہے نا, تو اسپرم میں بھی وہی شوگر ہوتی ہے. اب دیکھنا گلوکوز مارکیٹ, وہ شہد اور کھجور مارکیٹ میں ہو جائے گا مہنگا, ہو سکتا ہے بیان کے بعد آپ سیدھا کھجور خریدنے جاؤ. خیر, تو یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے جس سے اسپرم تیار ہوتے ہیں. کتنی جلدی ہو جاتے ہیں دیکھو, یعنی انسان جس چیز سے بنتا ہے وہ کیا ہے, ابا اماں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, میاں بیوی جو کچھ بھی کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں, پراٹھا کھا رہے ہیں, مکھن کھا رہے ہیں, تھوڑے ہی ٹائم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ساری چیزوں سے انسان بننے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں نا, وہ ساری نکال کے اسپرم کی صورت میں جمع کر دیتے ہیں. چلو بھائی, تو یہ ایسے یہ کھسکا کے نکالی ہے کہ نہیں نکالی ہیں؟ ہونا تو یہ تو لاکھوں سال میں یہ پروسیس ہونا چاہیے تھا بھائی. یہ کیمیائی عمل ہو رہا ہے بڑا لمبا چوڑا, اس کے لیے تو صدیاں لگنی چاہیے. 72 گھنٹے کے اندر جو ہے نا, 72 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ڈسچارج ہوا ہے نا مرد یا عورت, وہ 72 گھنٹے میں ڈاکٹر کہتے ہیں مکمل وہ مادہ بن کے تیار ہو جاتا ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن بنتا کیسے ہے؟ سیب, انار, انگور, جو کچھ کھا رہے ہو, کیسے یار اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا اندر کہ میدا جا کے پہلے ہضم کرے گا, جگر خون بنائے گا, پھر اس سے کیا کیا چیزیں, جو چیزیں بن رہی ہیں, آنکھوں کی بینائی, کانوں کی سماعت, یہ ساری چیزیں بنتے اور ادھر اسپرم بھی بن رہے ہیں. تو یہ اس کے لیے اللہ نے سلالہ کا لفظ مختلف چیزوں کا مرکب اللہ نے نکالا. یہ اللہ کی بہت بڑی خدا کی قسم قدرت ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اس کے لیے کوئی سسٹم بنا کے کسی نے وہ سافٹ ویئر انسان کی باڈی میں انسٹال کیے ہیں. ایسے سافٹ ویئر کروڑوں اربوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں بن سکتے.